أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ ماہ سیام کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا بے تمام فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ غالباً 9ویں روزہ ہے اور ہمارا 9ویں روزہ میں کی حالت میں آج ہمارا شرکت کر رہے ہیں. بقیہ جو روزہ ابھی باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور تمامی دینی بھائیوں کے لیے اسے آسان سے آسان تر بنائے اور ہم تمامی لوگوں کی روزہ کو قبول منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت فضیلت رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے انعام رکھا ہے، تحفہ رکھا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزہ کی حالت میں ہوتا ہے اور روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو بو آتی ہے، جو دنیا دار لوگوں کی نظر میں وہ بو خراب لگتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس بو کو قبول فرماتا ہے، پسند کرتا ہے. روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بو کو پسند فرماتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا فلاں فلاں بندہ نے آج روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت. پھر دوست، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید دوسرا پارہ آیت نمبر 187 سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. کہ لیلۃ الصیام کے مہینے میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیویوں کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا. مطلب کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد کو عورتوں اپنے بیویوں کے پاس جانے کو حلال قرار دیا. اب اس جملہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال قرار دیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے پہلے کچھ اور تھا کہ جملہ تو یہی بتا رہا ہے نا کہ حلال قرار دیا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ ماہ سیام رمضان کے مہینے میں اپنی عورتوں کے پاس رات میں مردوں کو جانا جائز حلال قرار دیا. اس کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں شروع اسلام میں جب اسلام
جب شروع ہوا تھا، شروع اسلام میں تو معاملہ یہ تھا کہ لوگ افطار کرتے، افطار کے وقت سے لے کر کے عشاء کے وقت تک ہی وہ کھانا پینا اور جمع کرنا جائز حرام، جمع سے ہم استری جائز تھا۔ کب سے کب تک؟ مغرب سے عشاء تک، اور عشاء تک ہی نہیں بلکہ یوں کہیے کہ عشاء کے پہلے پہلے اگر کوئی سو گیا، اب نیند آ گئی، اب اس پر روزے کی حالت لاگو چالو، اگر اب وہ کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اب وہ ٹوٹ گا۔ یعنی وہ ڈفرینس اتنا ہی تھا کہ مغرب سے عشاء، اور عشاء کا وقت لگاتے ہوئے اس سے پہلے اگر کوئی سو گیا، اب سو کے اٹھا، اب وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اپنے شریر کی حیات سے وہ مل نہیں سکتا۔ بعض صحابہ کرام نے نبی پاک کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سیام کے مہینے میں رات کی تنہائی میں اپنے شریک حیات سے جا کر کے مل چکے ہیں، یعنی کہ نفسانی خواہشات نے ابھارا، اب مل نہیں، یا رسول اللہ ہم سے معاملہ کیا، اب تو میرا روزہ ختم، اب اس کی ادائیگی کیسی صورت کیا کریں گی؟ بعض صحابہ رہنے سے، بعض سے مراد کچھ لوگ، کچھ اور صحابہ 2 3 4 5 کچھ لوگ سنتے ہیں، وہ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے مل لیے، اپنے شریک کے حیات سے اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں وحی نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی اور یہی آیت ہے، یعنی اس آیت کا شان نزول یہ ہے، وَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اب مرد ماہ اسلام رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس اس کا جانا حلال قرار دیا گیا، جائز ہے۔ کب سے کب تک؟ کہا کہ مغرب سے لے کر فجر تک۔ فجر سے مراد کہ فجر کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے جو روزہ کے معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، اب اس رنگ میں آ جائیں، آپ غسل کیجیے، سحری کھائیے، فجر کی نماز کی ادائیگی کیجیے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب ایک مرد اور ایک عورت کے لیے حلال ہے راتوں میں رمضان میں، اور مرد عورت کے لباس ہے اور عورت مرد کے، تب جا کر کے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے شروع اسلام میں جو روزہ ہوتا تھا وہ افطار کیے اور عشاء تک اس کا وقت ہوتا تھا۔ اگر عشاء سے پہلے پہلے اگر وہ کوئی سو گیا تو اب روزہ کی حالت میں مانا جائے گا، یہ روزہ توڑنے والوں میں مانا جائے گا۔ اگر کسی نے اب سو کر اٹھا، عشاء کا وقت آ گیا، پانی پی لیا، کھا لیا، اب وہ کھا نہیں سکتا، اب روزہ توڑنے والوں میں مانا جائے گا۔ یہ شروع سے نام ہے۔ مرجوحی بعض صحابہ نے جب نبی پاک کی بارگاہ میں یہ باتوں کو پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان عالی شان کو بیان کیا اور سنایا کہ اللہ نے اب حلال قرار دیا ہے رمضان کی راتوں میں کھانا پینا جمع کرنا۔ اب ایک بات سے ہم یہ رسول ہے اور اسی آیت کریمہ میں ہے کلوا واشربوا۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ یہ کتابوں میں آتا ہے، یہ بہت محنتی صحابی، بہت محنتی، تو یہ دن بھر محنت کیا کرتے تھے، محنت و مشقت کرتے اور شام میں اپنے گھر آتے۔ رمضان کی حالت میں
روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں یہ مزدوری لیے گئے، محنت و مشقت کرنے کے لیے گئے، اور جب وہاں سے آئے تو گھر میں کھانا بنا نہیں تھا، ان کی شریک حیات کھانا بنا رہی تھی۔ اگر دن بھر کے تھکے ماندے تھے، دن بھر کے تھکے ماندے تھے، بستر میں جو لیٹے تو آنکھ بھر گئی۔ ایک تو افطار کرنے کا وقت ہو سکتا ہے کہ پانی پی لیے ہو، اور کھانا تو تھا نہیں، کھانا ان کی شریک حیات بنا رہی تھی، یہ بستر پر لیٹے آنکھ لگ گئی۔ جب کھانا تیار ہوا ان کی شریک حیات لے کر کھانا لے پہنچی، کھانا لے پہنچی، اٹھائی گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ آنکھ تو لگ گئی، یہ سوئے ہوئے ہیں، عشاء کا وقت ابھی باقی ہے مگر یہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب پتا کیا چلا کہ اب یہ روزے کے حال میں پھر آ گئے، آنکھ کھلی تاکہ نہیں گھر، اب تو آنکھ لگ گئی، اب روزہ کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ اسی حالت میں پھر دوسرا روزہ رکھ دیا، پھر دوسرا روزہ شروع کر دیا۔ رات بھر گزرا، صبح کا لمحہ گزرا، دوپہر میں جب یہ پھر دوسرے دن محنت کے لیے گئے تو دوپہر میں محنت مشقت کر رہے تھے، مالو اسباب حلال رزق کے لیے کہ گشی تاری ہوئی، اب بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ 2 دن ہوا تھا نا، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ زمین پر جب گرے لوگوں پہ نظر پڑی، اٹھائے، لگا کے پانی کا چھٹکا پیش کیا، ڈالا۔ اب یہ فرمان عالیشان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقفہ بہت کم ہے، وقفہ بہت کم ہے، اس لیے یہ دیکھیں فلاں صحابی سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ محنت و مشقت کر کے آئے، ان کی شریک حیات کھانا بنا رہی تھی، یہ بستر پر لیٹے آنکھ لگ گئی، وقت ابھی باقی تھا، وقت ابھی باقی تھا، مرد میں کی شریک حیات کھانا لگا کے آئی، یہ محل خواب تھے، نیند کے آغوش میں آ چکے تھے، اب اسی حالت میں روزہ رکھ لیے اور یہ دوپہر میں کھا کے زمین میں گر گئے، ان کا روزہ بھی ٹوٹا۔ یا رسول اللہ اب ان کا کیا حکم ہے؟ اب ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، سنو اب افطار کا وقت، افطار کے بعد سے لے کر صبح کے سفیدی نمودار ہونے سے پہلے تک چاہے آنکھیں لگ جائے یا آنکھیں کھلی رہے، کھانے پینے اور جمع کا وقت ابھی باقی ہے، کھانے پینے اور جمع کا وقت باقی ہے، مگر ہاں کچھ لوگ اس چیز کو غلط روش میں بھی دیتے ہیں کہ باقی لوگ کھاتے رہتے ہیں، ورنہ جو لوگ روزہ سے رہتے ہیں ان سے پوچھیے، ان کو پتا ہے کہ وہ کتنا کھاتے ہیں، ان کو پتا ہے، اور بہت احتیاطاً بات رہ گئی کہ شریعت محمدیہ نے جمع کی اجازت بھی دی، آپ جمع کر سکتے ہیں، حقوق زوجین کی ادائیگی کر سکتے ہیں، مگر یہ اندیشہ ہو کہ میرا روزہ نہ جائے، آپ حقوق زوجین کی ادائیگی کریں، غسل کریں، سحری کھائیں، فجر کی نماز کی ادائیگی کریں، کون لوگ؟ علماء کرام فقہاء اعظام نے یہی تو کہا۔ اگر کسی کو کہیں کہ رمضان المبارک مہینے شادی کی تاریخ وغیرہ، رمضان کے مہینے میں شادی ہوتی ہے، اب یہ کہتا ہوں چیزیں رہتی ہیں، بعض معاملات کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے بہتر ابابرکت افضلیت کسی اور مہینے میں ہے کہاں؟ ہے کہاں؟ ایک جانب حقوق زوجین کی ادائیگی بھی ہو اور دوسرے جانب ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی ادائیگی بھی ہو، ماہ رمضان المبارک کے روزہ کی ادائیگی بھی ہوتا رہے، تو میرے دوست اگر اس نسل سے، اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا
کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، غلام خوف پیدا ہوگا، غلام خواجہ غریب نواز